تلاوت کو سنیں گے۔ عہد عتیق میں سے تلاوت کی جائے گی یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 58واں باب اور اس کی 5ویں آیت تلاوت کی جائے گی۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 58واں باب اس کی 5ویں آیت۔ 5ویں آیت میں کچھ اس طرح لکھا ہے: کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے، ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے؟ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ کلام خدا کی خدمت کے لیے دعوت دوں گا پادری پیٹر صاحب کو، وہ تشریف لائیں گے اور خداوند کی آواز ہم سبوں تک پہنچائیں گے۔ جی بہت شکریہ، گاڈ بلیس یو۔ بیٹھیں، تشریف رکھیں۔ سنڈے اسکول کے بچے سنڈے اسکول ٹیچرز کی رہنمائی میں سنڈے اسکول کی طرف چلے جائیں گے۔ بڑی خاموشی کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ سنڈے اسکول کی طرف چلے جائیں۔ مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ ابھی خداوند کے خادم نے کلام مقدس میں سے جس آیت کو ہمارے لیے تلاوت کیا ہے، آپ سب نے، مجھے امید ہے، بڑے دھیان اور غور کے ساتھ اس آیت کو سنا ہوگا، اور جیسے ہی آپ نے اس آیت کو سنا ہوگا تو آپ کو یاد آیا ہوگا کہ یہ آیت تو ہم نے پہلے بھی کافی مرتبہ خداوند کے کلام میں سے روزوں کے ایام میں یا روزوں کے ایام میں جو اتوار سنڈے سروس کا دن آتا ہے اس میں بھی اس آیت کو سنا ہے۔ آج ہم روزے کے متعلق ہی سیکھنے والے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہم ہر شام خداوند کے گھر میں جمع ہوتے ہیں اور روزوں کے ایام میں خداوند کی عبادت کرتے ہیں، خداوند کی پرستش کرتے ہیں، اور روزے کے حوالہ سے ہی ہم کلام مقدس کو بھی خداوند کے خادمین سے سنتے ہیں۔ ہمارا آج کا جو مضمون ہوگا وہ ہوگا روزہ اور مسیحی روزے۔ کیا مضمون ہوگا؟ روزہ اور مسیحی روزے۔ خداوند کے پاک کلام میں ابھی جو آیت خداوند کے خادم نے ہمارے لیے تلاوت کی ہے، یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا شاباش 58 باب اور 5ویں آیت۔ تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے آیت کے آغاز میں: کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے، ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے؟ سوالیہ نشان ہے۔ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ پھر سوالیہ نشان ہے۔ یہ سوالیہ نشان جو ہے یہ آیت پر نہیں ہے، یہ ہم پر ہے، اور نہ یہ ان لوگوں پر ہے جو روزہ نہیں رکھتے، نہ یہ ان لوگوں پر ہے جو خداوند سے دور رہتے ہیں، خداوند کے احکامات، اس کی شریعت یا اس کے گھر سے دور رہتے ہیں، بلکہ یہ کن لوگوں پر سوالیہ نشان ہے؟ یہ ان لوگوں پر ہے جو خدا کے قریب رہتے ہیں، جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، خدا کے گھر میں آتے ہیں، خدا کی عبادت، خدا کی پرستش کرتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں۔ آج کا جو مضمون ہے اسے یاد رکھیے گا، روزہ اور مسیحی روزے۔ روزے کا جو لفظی مطلب ہے یہ روزے سے لیا گیا ہے، ایسا دن جس میں انسان بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، یا یوں کہہ لیں عرف عام میں اپنی بدنی قربانی خدا کے حضور پیش کرتا ہے۔ ایک ایسی حالت میں آ جانا کہ کھانے پینے کی چیزوں سے اجتناب کر جانا، چھوڑ دینا، ترک کر دینا، اور ان کو ہاتھ یا ان کو کھانے سے گریز کرنا۔ اور اصل مقصد اس بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی درخواست، اپنی التجا خداوند کے آگے پیش کریں، یا اگر کسی مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے، دکھ تکلیف میں ہے، بیماری میں ہے، تو خدا کے سامنے روزہ رکھ کر ہم خداوند کی قربت اور نزدیکی کو حاصل کریں۔ عام طور پر
जिन भी मज़ाहब में रोज़ा रखा जाता है, और ख़ास तौर पर हम अपनी बात करेंगे, मसीहत में मसीही लोग, ईमानदार लोग जब रोज़ा रखते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इस बात को बार बार रिपीट भी करना चाहिए कि एक शाम से दूसरी शाम तक हम भूख और प्यास बर्दाश्त करके रोज़े की हालत में खुदावंद के हजूर जाते हैं। यही रोज़ा है, इसी तरह से रोज़ा रखा जाता है। रोज़े की और तशरीह करना या तारीफ करना ज़रूरी तो नहीं, इतना काफ़ी है कि रोज़ा रख लिया गया, या ये कह दिए कल हम सोमवार के दिन, मंगल के दिन, बुध के दिन सब रोज़ा रखेंगे, तो सबको पता है कि रोज़ा कैसे रखा जाता है, पादरी साहब के कहने का क्या मतलब है। तो रोज़े की तारीफ और डेफिनेशन तो सब ईमानदारों को बेहतर तौर पर आती है, लेकिन रोज़े की गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मजमून क्या है? मसीही रोज़ा और मसीही रोज़े, दोनों में बड़ा फ़र्क है। शायद रोज़ों के इन अयाम में हम रोज़ा तो रखते हैं, लेकिन उसकी गहराई तक जाने की कोशिश नहीं करते। मेरे साथ निकालिए, जिन लोगों के पास खुदावंद का पाक कलाम मौजूद है, ये जो रोज़े की तारीख है, हम उसके मतलब खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे। जो रोज़े की तारीख है, रोज़े का इजरा जो किया गया है, अहबार की किताब, जिनके पास खुदावंद का पाक कलाम मौजूद है, मेरे साथ निकाल लीजिए पुराने अहदनामा में से अहबार की किताब, उसका 27वां बाब, और उसकी गालिबन शायद हवाला कुछ आगे पीछे हो जाए, लेकिन खुदावंद खुदा ने अहबार की किताब में जो रोज़े का हुक्म दिया वो ये है कि तुम अपनी अपनी जानों को क्या करना? दुख देना। शायद स्किप हो गया, मैं उसकी कोशिश करूंगा दौरान पैगाम ही तलाश करके आपको बता दिया जाए। खुदावंद के पाक, जी एल्डर साहब बता जी, 23वां बाब, सॉरी आयत आगे पीछे होगी, 23वें बाब की 27वीं आयत है या कौन सी आयत है वो भी बता दीजिए जी, पढ़ दें। जी, ये वो रोज़े की तारीख है जब खुदाबंद खुदा ने कौम बनी इस्राइल को रोज़े का हुक्म दिया कि उस दिन क्या क्या करना। हम थोड़ा थोड़ा ही इस पर गौर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या करना उस दिन को? क्या मनाना? यौमे कफारा मनाना। और उस दिन क्या करना? अपनी जानों को दुख देना, यानी खाने पीने की चीज़ों से इजतनाब करना, जिस तरह हम रोज़ा रखते हैं। और क्या करना है? अच्छी कुर्बानी भी गुजारना। और क्या करना है? और कुछ नहीं करना है, कोई काम नहीं करना है, किसी काम को हाथ नहीं लगाना है। आपको मालूम है कि सब्बत के बारे में जो खुदावंद के पाक कलाम में तालीम है वो भी यही तालीम है कि सब्बत के दिन क्या ना करना? कोई काम ना करना, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, बल्कि क्या करना? सिर्फ खुदावंद की इबादत और खुदावंद की प्रस्तश करना। वो रोजा जो कौम बनी इस्राइल को खुदा के हुक्म के मुताबिक अहबार की किताब उसके 23वें बाब में दिया गया, जो अभी एल्डर साहब ने हमारे लिए तलावत किया है, वो रोजे की हालत ये हालत थी जो कलाम मुकद्दस में लिखी गई है। साल में एक रोजा, और ये रोजा फर्ज रोजा है जो कौम बनी इस्राइल के लिए फर्ज कर दिया कि हर साल तुमने ऐसे ही रोजा रखना है। और याद हो गया होगा अब आपको कि उस रोजे में वो क्या किया करते थे? यौमे कफारा के तौर पर उसे मनाना, अच्छी कुर्बानी, आग पर जलाई गई जलाने वाली कुर्बानी वो करना, और क्या करना? कोई काम सरंजाम ना देना। हर साल कौम बनी इस्राइल इस रोजे को मनाते रहे, और ये फर्ज रोजा अपने ऊपर, जिस तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे मज़ाहब में फ़र्ज रोज़े हैं, उनको वो किस तरह से ऑब्ज़र्व करते हैं, किस तरह से गुजारते हैं, आप सबको भी इसके बारे में इल्म है। कौम बनी इस्राइल में
پھر دوسرا روزہ جو ہے وہ یہ پہلا روزہ جو ہے یہ فرض روزہ تھا جو خدا کی طرف سے حکم دیا گیا تھا کہ تم نے اس دن ایسے اپنی اپنی جان کو دکھ دینا ہے. دوسرا روزہ جو ہے وہ اختیاری روزہ تھا. جب قوم بنی اسرائیل پر کوئی مشکل کوئی پریشانی آ جاتی, جنگ کے حالات پیدا ہو جاتے, تو وہ شخصی روزہ بھی رکھتے اور وہ اجتماعی روزہ بھی رکھتے, قومی روزہ بھی رکھتے. اجتماعی روزے سے مراد کہ چند لوگ مل کر روزہ رکھتے, اور قومی روزے سے مراد ہے کہ پوری قوم مل کر اس مقصد کے لیے روزہ رکھتی. شخصی روزہ ایک اکیلا شخص اپنی ذات کے لیے اپنی درخواست کو خدا کے آگے پیش کرنے کے لیے. قوم بنی اسرائیل میں جب شخصی روزہ رکھا جاتا تھا تب بھی اسی روزے کو اپنے سامنے مشعل راہ کی طرح لیا جاتا تھا کہ اگر روزہ شخصی طور پر بھی رکھا جائے گا لیکن رکھا ایسے ہی جائے گا. کیسے؟ آچھی قربانی کرنا, یوم کفارہ کے طور پر منانا, اپنی جان کو دکھ دینا, اور کیا کرنا؟ کوئی کام نہ کرنا. صرف روزہ رکھ کر خداوند کے حضور بیٹھ کر اس کی فریاد کرنا. اور روزے کے متعلق کلام مقدس میں بے شمار ایسی آیات ہیں جو آپ ہر روز خداوند کے گھر میں آتے ہیں وہ ان آیات سے واقف ہوں گے کہ خداوند کے بندے نے کیا کہا کہ میں تب کیا ہوا, راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا, ٹاٹ اوڑھ کر اس کا طالب ہوا. آپ کو یاد آ گیا ہوگا بہت سارے لوگ, لیکن جب وہ راکھ پر بیٹھ کر ٹاٹ اوڑھ کر خدا کے حضور میں جاتے تھے تب کوئی اور کام, ایسا بندہ جو اس حالت میں چلا جاتا تھا وہ تو اور کوئی کام کر ہی نہیں سکتا تھا. صرف وہ روزے کی حالت میں خداوند اپنے خدا کی عبادت اور پرستش کر کے اپنے روزے کو مقبول درجہ دینے کی تگ و دو میں رہتا تھا. روزہ شخصی طور پر رکھا جاتا تھا تب بھی اسی پیٹرن کو استعمال کیا جاتا تھا. جب روزہ اجتماعی طور پر رکھا جاتا تھا تب بھی اسی یوم کفارہ والے روزے کی طرح ہی روزہ رکھا جاتا تھا. اور جب قومی روزہ رکھا جاتا تھا پوری قوم مل کر اپنے مقصد کے لیے, مشکل کے لیے, مصیبت کے لیے بہت سارے روزوں کا ذکر کلام مقدس میں پرانے عہد نامہ میں بھی اور نئے عہد نامہ میں بھی روزوں کے حوالہ جات موجود ہیں. آپ ان کو پڑھیے یا ہر روز یہاں چرچ میں آئیں. جو پادری صاحب یہاں پر موجود ہوں گے وہ آپ کو خدا کے کلام میں سے روزے ہی کا حوالہ پڑھ کر سنائیں گے اور اس کی تشریح اور تفسیر کریں گے. تو ہم اس روزے کے متعلق یہ جان پائیں گے کہ روزہ قوم بنی اسرائیل میں کس طرح سے رکھا جاتا تھا. پھر جو تیسرا روزہ آتا ہے وہ ہے سالانہ روزہ. جب روزہ رکھا خداوند نے ان کی بات کو سن لیا, ان کی درخواست قبول ہو گئی, خداوند نے ان کو بحالی عطا فرما دی, جنگ میں فتح یابی یا کامیابی عطا فرما دی, تو انہوں نے اس روزے کو سالانہ روزے کا درجہ دے دیا. آستر ملکہ کی کتاب میں اس کا ذکر ہے. وہ ان روزوں کے ایام کو عید کی طرح منانے لگے, پھولوں کی عید منانے لگے, خوشی کی عید منانے لگے, شکر گزاری کی عید منانے لگے, بحالی کی عید منانے لگے کہ اس دن خداوند نے ہمیں رہائی عطا فرمائی تھی. اس طرح سے بہت سارے روزے قوم بنی اسرائیل میں شامل ہوتے رہے. اور پھر کیا ہوا؟ پھر بابل کی اسیری میں چلے جاتے ہیں. وہاں پر بھی وہ روزے رکھتے ہیں, پریشان رہتے ہیں کہ اب ہم غلامی میں چلے گئے ہیں, اور غلامی بھی ایسی ویسی نہیں کہ جس طرح انگریزوں نے آ کر برے صغیر پر قبضہ کر لیا. ایسی غلامی نہیں تھی, بلکہ کیسی غلامی تھی کہ وہاں پر آئے, ہیکل کو مسمار کیا, لوگوں کے گھروں کو مسمار کیا اور لوگوں کو اسیر کر لیا, غلام بنا لیا, ان کو باندھ لیا اور کھینچ کر اپنے ملک میں لے گئے. اور وہاں پر جو بنجر زمینیں تھیں, غیر آباد زمینیں تھیں, پہاڑیوں میں, شاید بیابانوں میں, ویرانوں میں, وہاں پر لے جا کر ان کی بستیاں بنا دیں کہ یہ کیا کریں گے, یہاں پر اس زمین پر کھیتی باڑی کریں گے اور ہماری زمین کو کیا کریں گے, آباد کریں گے. اور غلامی, میرے عزیزو, مصر میں بھی غلام رہے, وہاں پر بھی غلامی کی زندگی بسر کی. پھر بابل کی اسیری ہے, اور ایک اور اسیری بھی ہے, پھر کسی وقت اس پر سیکھیں گے. بابل کی اسیری میں بھی خداوند کے بندہ, میرے ساتھ نکالیے زکریا نبی کا صحیفہ اور اس کا 8واں باب. وہاں پر بھی یہ روزہ رکھ کر خداوند کی عبادت کرتے رہے. لکھا ہے
ज़िक्रिया नबी का सहीफ़ा उसका 8वां बाब और 18वीं आयत में, फिर रब्बुल फ़ाज का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि ए रब्बुल फ़ाज यूं फरमाता है कि चौथे और पांचवें और सातवें और 10वें महीने का रोज़ा बनी यहूदा के लिए खुशी खुरमी का दिन और शादमानी की ईद होगा। इस तरह से ये खुदावंद के हुजूर रोजे रखते रहे, खुदावंद की कुर्बत, खुदावंद की नजदीकी के लिए, कि शायद खुदावंद हमें गुलामी से रहाई अता फरमाए, शायद हमारी मुसीबत, हमारी परेशानी जाती रहे, शायद हमारी गुलामी जाती रहे। और आज जब हम मसीही होते हुए रोजा रखते हैं, रोजे की हालत में खुदावंद के हुजूर जाते हैं, अपनी दुआ को, अपनी दरखास्त को, अपनी मुनाजात को पेश करते हैं, हमारा मकसद क्या होता है? रोजे में हमारा मकसद क्या होता है? हर रोजा बामकसद होता है। कोई भी रोजा बगैर मकसद के रोजा है ही नहीं। अगर कोई ये कह दे कि किस लिए रोजा रखा है, नहीं आज कोई मकसद नहीं, आज मैं वैसे ही रोजा रखा है, इसका मतलब है फिर वो रोजा है ही नहीं, फिर वो रोजा नहीं है, वो महज फाका कशी है, भूख और प्यास है, या सिर्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी जहनी तसल्ली के लिए है कि मैंने रोजा रख लिया है। या जिस तरह कह लें कि मेरा नाम पीटर मसीह है लेकिन मसीही हूं नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मसीही की तरह के काम नहीं, वैसे अमल नहीं, वैसा किरदार नहीं, वैसा इखलाक नहीं, वैसा रवैया नहीं, वैसा खुदा के कलाम से प्यार नहीं, वैसा खुदावंद के साथ चलने का इरादा नहीं, लेकिन हूं क्या? मसीही। ऐसा रोजा जिसके बारे में अभी खुदावंद के खादम ने हमारे लिए तलावत किया था, यशायाह नबी का सहीफा उसका 58 बाब, क्या ये वो रोजा है जो मुझे पसंद है? खुदा कौम बनी इसराइल के उस रोजे से, उनकी उस इबादत से, उनके उन रोजा रख रख कर खुदा के पास बार बार इल्तिजा करने से क्या हो रहा है? बेजार हो रहा है। यशायाह नबी का सहीफा उसका 58 बाब, अब हम गौर के साथ इसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा रोजा भी कौम बनी इसराइल के रोजे की तरह तो नहीं बनता जा रहा। अब हम सीखेंगे वो रोजा जो खुदा को पसंद है। खुदावंद की जमात, खुदावंद के लोग, ईमानदार, रास्तबाज जो आप इस वक्त यहां पर मौजूद हैं, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, हर दुआ, हर रोजा खुदावंद के हुजूर सुना और देखा जाता है। हर दुआ, हर रोजा खुदावंद के हुजूर देखा, परखा और मुशाहदा किया जाता है। खुदा हर दुआ को सुनता है लेकिन हर दुआ का जवाब नहीं देता। जो नामुनासिब दुआ है उसका सुनता, जिस तरह हर कॉल अटेंड हो जाती है लेकिन रिप्लाई नहीं आता। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है 58 बाब, गला फाड़ कर चला, दरेग ना कर, नरसिंगे की मानत अपनी आवाज बुलंद कर, और मेरे लोगों पर उनकी खता और यकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर। वो रोज बरोज मेरे तालब हैं और उस कौम की मानत जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के अहकाम को तर्क ना किया। मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं, वो मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं, वो खुदा की नजदीकी चाहते हैं। और यही हर ईमानदार का, हर एक मसीही का भी रवैया है। हम खुदा के घर में आते हैं, खुदा की इबादत करते हैं, खुदा की प्रस्तश करते हैं, लेकिन ये सब कुछ जो लिखा गया है ये तारीफ नहीं की गई। ये क्या लिखा गया है? तारीफ नहीं की गई कि मेरे लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं। खुदा पहली आयत में क्या लिखा है कि गला फाड़ कर चला, मेरे लोगों पर उनके गुनाह को जाहिर कर, क्योंकि वो इस तरह का रवैया अपनाए हुए हैं कि जिस तरह हम तो हर रोज खुदा के तालब होते हैं, असते हर रोज गिरजे जाने हैं, रोजियां दे याम च एक भी गिरजा छड़े ही नहीं, कोई मिसिंग इबादत ही नहीं, हर इतवार खुदा के घर में जाते हैं, रोज बरोज उस कौम की मानद है जिसने सदाकत के काम किए हों। वो काम जो हम चर्च में आकर करते हैं वो फर्क है, जो हम अपने घर में करते हैं वो फर्क है, और जो रवैया हमारा बाहर मार्केट में है, दुनिया में है, वो बिल्कुल फर्क है। काम साडे इंज दे ने कि जिवें बड़े सदाकत दे काम कीते ने,
یہ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے. اس قوم کی مانند ہے جس نے صداقت کے کام کیے, وہ اپنے خدا کے احکام کو ترک نہ کیا. بھئی گلاں تے انج دیاں نے جویں سارے حکم منن ڈے ہیں. تنزیہ طور پر لکھا گیا ہے. خداوند کے احکام کو ترک, وہ میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں. خواہش تو یہی ہے, وہ مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرتے ہیں, وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں, خدا کے پاس آنا چاہتے ہیں, اور آگے پھر اعتراض بھی کرتے ہیں. مطلب خواہش ایسی ہے کہ جو میں سارے کام کری جا رہے ہیں, جو کچھ خدا کے کلام میں لکھا ہے میں ویسا ہی کر رہا ہوں, سب کچھ ویسا ہی چل رہا ہے جیسا خدا کی خواہش ہے کہ ہر ایک ایماندار کہے. لیکن بات کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا, اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا. یہ اعتراض ہے روزہ داروں کا, روزہ رکھنے والی جماعت کا, روزہ رکھنے والے ایمانداروں کا, راست بازوں کا. میں نے کہا ہر ایک دعا خدا سنتا ہے, ہر ایک روزہ بھی خدا دیکھتا ہے, پرکھتا ہے. بائبل مقدس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو تاریکی سے تشبیہ دی جا سکتی ہے. مطلب مشکل, مصیبت, تکلیف, پریشانی سے تشبیہ دی جا سکتی ہے. بائبل مقدس میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کو تاریکی سے تشبیہ دی جا سکتی ہے, اور خدا کا ہمارے لیے خاموش رہنا یہ بھی ایک تاریکی ہے. خدا ہماری بات کا, ہماری دعا کا, ہمارے روزے کا جواب نہ دے تو میرا خیال ہے اس سے بڑی تاریکی انسان کی زندگی میں ہو ہی نہیں سکتی. کیا ہے کہ ہمارا رویہ ہے کہ ہم تو روز بروز اس کے طالب ہیں اور اس قوم کی مانند بن گئے ہیں, اب ہم ویسے بن گئے ہیں, اب میں روز چرچ جانے والا بن گیا ہوں, بن گئی ہوں, میں اب دعا بھی مجھے کرنی آ گئی ہے, اب تو میں بائبل بھی پڑھنے والی ہوں. اور پھر ہم کہتے ہیں خدا ہمارے روزے کو نہیں سنتا, ہمارے روزے پر خیال نہیں کرتا, نگاہ نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا, اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا. خدا کہتا ہے, خدا کا کلام کہتا ہے, دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو. دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو. پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے. روزے کے لیے تو حکم ہی یہ دیا گیا تھا کہ کوئی کام نہ کرنا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا. جو آگے جو حوالہ احبار کی کتاب میں پڑھا گیا ہے وہاں پر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی کام نہ کرے, نہ تیرا غلام نہ تیری لونڈی, اور تو اس کو سبت کے دن کی طرح ماننا. لیکن یہاں پر کیا ہو رہا تھا؟ میں تے روزہ رکھ لیا, اب میں بیٹھنے لگا ہوں, اب باقی تو یہ کر لینا, آپ وہ کر لینا, اور آپ وہ کام کر لینا. یہ اس طرح کا روزہ قوم بنی اسرائیل میں رکھا جا رہا تھا, جس کے لیے یہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ خدا ہمارے روزے کو نہیں دیکھتا, خدا نگاہ نہیں کرتا, کہ ہم تو اسیری میں ہیں, ہم تو مجبوری میں ہیں, ہم تو غلامی میں ہیں, ظلم اور ستم ہم پر آن پڑا ہے, اور خدا ہماری دعا ہی نہیں سن رہا. وہی تاریکی جس کا ذکر میں نے کیا تھا کہ خدا کی طرف سے خاموشی, وہ بھی ہماری زندگی کے لیے, ہماری ذات کے لیے تاریکی ہے. ایسا دور, ایسا ٹائم خدا نہ کرے کسی پر آئے کہ انسان اس دور میں چلا جائے, اس تاریکی میں چلا جائے, اس کنویں میں چلا جائے کہ خدا اس کی دعا ہی نہ سنے, خدا اس کی طرف کان ہی نہ لگائے, خدا کی طرف سے کوئی جواب ہی نہ آئے. بے شک روزہ کیا ہے؟ آخری حد ہے, آخری حل ہے ایماندار کا خدا کے پاس جا کر اپنی درخواست کو پیش کرنے کا. کیا اس کے علاوہ کوئی ہے؟ پھر اس کے علاوہ کیا سولی چڑھ جائیں گے؟ نہیں. دعائیں کریں, بائبل پڑھیں, کلام پڑھیں, گھر خدا کے گھر میں آئیں, گیت گائیں, زبور گائیں, جو کچھ مرضی گائیں. خدا نے نہیں سنی, پادری صاحب نو کہہ دو, ایلڈر صاحبان نو کہہ لو, دیگاں پکا لو, دیگاں پکا کے لوکاں نو وانڈ دیو, جو مرضی کر لے. پھر آخری حل آ جاتا ہے کہ روزہ رکھ لے. پھر ایک روزہ رکھتا ہے, پھر 2 افراد روزہ رکھتے ہیں, پھر ساری فیملی بیٹھ کر روزہ رکھتی ہے, پھر آس پڑوس کے لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں. چلو یار یہ مشکل میں ہے, سب مل کر اس کے لیے دعا کریں, سب مل کر بھی دعا کر لیں. لیکن جب خدا کی طرف سے جواب نہیں آتا تو پھر نہیں آتا. وہ جواب کب آتا ہے؟
وہ جواب لینے کے لیے انسان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ کیا اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا؟ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خدا کا مقبول ہو؟ سوالیہ نشان ہے۔ جو مرضی کر لے، بھوک پیاس کر لے، بھوک پیاس برداشت کر لے، راکھ پر بیٹھ جائے، جھاؤ کی طرح، جھاؤ درخت کی طرح سر کو جھکا لے، سارا دن راکھ پر پڑے رہے، کیا خدا سن لے گا؟ کیوں خدا نہیں سنتا؟ کیا وجہ ہے کہ راکھ پر بیٹھ کر بھی ہم جب اس کے طالب ہوتے ہیں تو وہ ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، خدا کی طرف سے جواب ہی نہیں آتا؟ کیوں جواب نہیں آتا؟ کیونکہ جواب ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ جواب تو اندر سے آنا ہے، اوپر سے تو بعد میں آئے گا۔ پہلے جواب اپنے آپ کو تو دیں۔ کس بات کا جواب دینا ہے ہم نے اپنے آپ کو؟ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خدا کا مقبول ہو؟ کیا صرف بھوک اور پیاس برداشت کر کے، کیا بھوکا رہ کر، پیاسا رہ کر صرف اپنی گل تکی جانی اگے خدا دے؟ ہم خدا سے راست فیصلے مانگتے ہیں، لیکن کیا خدا ایسا فیصلہ ہماری زندگی کے لیے چاہتا ہے؟ جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں، کیا وہ اس کی خواہش ہے کہ وہ ہمیں دے یا نہ دے؟ روپیہ پیسہ مانگ لیں، گاڑی مانگ لیں، سرفرازی مانگ لیں، پر خدا کی تو یہ میرے لیے مرضی ہی نہیں۔ خدا کی مرضی کو اپنے لیے جانیں۔ ہو سکتا ہے آپ غلط راستے پر جا رہے ہیں، غلط طریقے سے خدا کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ میری اس ضرورت کو پورا کرے، میری درخواست پر کان لگا لے، لیکن خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھے پسند ہے؟ ایسا دن کہ آدمی اپنی جان کو دکھ دے، کیا تو اس کو ایسا دن کہے گا جو خدا کا مقبول ہے؟ پھر چھٹی آیت میں اس کا حل بتایا گیا ہے، کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں؟ ایسا روزہ ہے جو خدا کو پسند ہے، یہ وہ روزہ ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں؟ کس کے جوئے اور بندھن کھولنے ہیں؟ لوگوں کے، بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، محلے داروں کے، کلیسیا کے؟ اپنے جوئے توڑنے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو باندھا ہوتا ہے، میں اتھے نہیں جانا، ہم نے باندھا ہوا ہے میں نہیں اودے نہ بولنا، ہم نے اپنے آپ کو باندھا انہیں جی گرجے کی لینڈ جانا۔ اپنے ان جوؤں کو، ان بندھنوں کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو، جس طرح ہم پہلے بتا رہے تھے، قوم بنی اسرائیل اسیری میں چلی گئی، غلامی میں چلی گئی، اب وہ اپنی مرضی کی زندگی بسر نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے کھا پی نہیں سکتے، اپنی مرضی سے رہ نہیں سکتے۔ ہم نے خود اپنے آپ کو ابلیس کی اور اس کے کاموں کی غلامی میں دے رکھا ہے، اپنی ان خواہشات کو پال رکھا ہے جس کو روز بروز ہم فیڈ بھی کرتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا ایسے کاموں کو ناپسند کرتا ہے، نہیں پسند کرتا، اور پھر روزہ بھی رکھ لیتے ہیں۔ ایسے کام جو ہماری زندگی میں ہیں، ہماری زندگی کا بلکہ خوبصورت حصہ ہے، بہترین حصہ ہے، زیادہ وقت ہم ان کاموں کو دیتے ہیں جو خدا کو پسند ہی نہیں، پھر روزہ رکھ کر کہتے ہیں خدا نہیں سنتا۔ خدا ایسا روزہ راکھ اور ٹاٹ پر بیٹھ کر بھی نہیں سنے گا، کیونکہ وہ خدا کا مقبول روزہ ہے ہی نہیں۔ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوا توڑ ڈالیں، تالا ہی توڑ دیو، سنگلی توڑ ہی دیو کہ دوبارہ نہ بن لو، پھر اپنے آپ کو باندھ نہ لینا، کشتیاں ہی جلا دیں، آ جائیں۔ جس طرح نوح کی کشتی کا دروازہ کھلا ہے، لوگ جا رہے ہیں، جانور جا رہے ہیں، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، لے بابا ہی پاگل ہو گیا۔ ظلم کی زنجیریں توڑیں، جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوا توڑ ڈالیں۔ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے؟ روزے کھلائی جاؤ، رشتہ داراں دے روزے کھلائی جاؤ۔ آپ میں سے کون ایسا ہے جو اپنے گھر میں پکا کر نہیں کھاتا، پھر بھی ایتھے روزے کھلائی جاؤ؟
کیا اجر ہے اس کا, کیا برکت ہے اس کی, کیا فائدہ ہے اس کا. بلکہ خدا کا کلام تو یہ کہتا ہے کہ روٹی کس کی طرف مائل کرنی ہے, دل کس کی طرف مائل کرنا ہے. کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے, اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے, اور تو اپنے ہم جن سے روح پوشی نہ کرے. پھر اس کی برکت بھی لکھی ہے. ایسا روزہ, ایسا کرنے والا روزہ جب ہم رکھیں گے تب کیا ہوگا؟ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. تیری صداقت یعنی کہ تیری سچائی جو تیرے اندر ہے وہ تیری ہراول ہوگی, مطلب تیرے آگے آگے چلے گی. اور خداوند کا جلال تیرا چنڈھاول, کہ خدا کا جلال تیرے پیچھے پیچھے چلے گا. تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا, تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں. جس طرح آدم سے کہا گیا تھا, اے آدم تو کہاں ہے؟ اگر تو اس برے کو اور انگلیوں سے اشارہ کرنے کو اور ہرزہ گوئی کو اپنے درمیان سے دور کرے, اور اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کرے اور آرزودہ دل کو آسودہ کرے, تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا اور تیری تیرگی دوپہر کی مانند ہو جائے گی. اور خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا اور خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا. پس تو سیراب باغ کی مانند ہو جائے گا اور اس چشمے کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو. تیرے لوگ قدیم ویران مکانوں کو تعمیر کریں گے اور تو پشت در پشت کی بنیادوں کو برپا کرے گا, اور تو رکھنا کا بند کرنے والا اور آبادی کے لیے راہ کا درست کرنے والا کہلائے گا. میرا خیال ہے کافی کچھ ہم نے اس سے سیکھا ہے, اور آخری بات ہم سیکھنے والے ہیں, روزہ کیا ہے؟ کیا اب ہم مسیحی, جو کہا گیا تھا مسیحی روزہ اور مسیحی روزے, روزہ تو یہ ہے, لیکن جو ہم روزے رکھ رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ میرا خیال ہے کافی حد تک ویسے ہی ہے جس طرح قوم بنی اسرائیل کے روزے تھے, اپنی مرضی بھی پوری, روزہ بھی پورا. خدا ایسے روزے کو کس سے تشبیہ دیتا ہے؟ ناپسندیدہ روزے سے. کیا مسیحی روزہ جس کا ذکر متی کی انجیل اس کے 6 باب 16ویں 17ویں اور 18ویں آیت میں لکھا ہے, اب تو آیت بھی آپ سب کو یاد ہو گئی ہوگی. پس جب تم روزہ رکھو, بولے, پس جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ, کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. روزے کی بس یہی جو شریعت ہے نئے عہد نامہ میں دی گئی ہے, تفصیل نہیں بتائی گئی. کب رکھنا, کیسے کھولنا, روزہ تو روزہ ہے, سب کو پتہ ہے کیسے رکھنا ہے, کیسے کھولنا ہے. صرف حکم دیا گیا ہے, پس جب تم روزہ رکھو, اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ, کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. لیکن اینڈ میں کیا لکھا گیا ہے؟ پوشیدگی کا ذکر کیا گیا ہے. پس تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. خداوند کے حضور یہ روزہ جو مسیحی روزہ ہے, کیا یہ فرض ہے؟ جس طرح قوم بنی اسرائیل کے لیے فرض روزوں کا بھی ذکر کیا گیا, اختیاری روزوں کا بھی ذکر کیا گیا, سالانہ روزوں کا بھی ذکر کیا گیا, کیا مسیحیوں پر روزہ فرض ہے؟ کیا ہم اس کو فرض سمجھ کر رکھ رہے ہیں؟ کیا روزہ فرض ہے یا روزہ ایک مسیحی کی عرض ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں عرض بھی نہیں ہے, بلکہ یہ تو ہماری غرض ہے. ہم صرف, ہماری دعا بھی تو شاپنگ لسٹ کی طرح ہی ہوتی ہے نا, کہ یہ بھی چاہیے. مسیحی روزہ جو مسیحی ایماندار رکھتے ہیں, اس روزے میں کیا کرتے ہیں؟ کھانا پینا سائیڈ پر کر دیتے ہیں, جس طرح عام روزہ رکھا جاتا ہے. آخری بات کے ساتھ ختم کریں گے. روزہ بھوک اور پیاس کا روزہ ہے, صرف بھوک اور پیاس کا روزہ ہے. لیکن روزے کا مطلب کیا ہے؟ روزے دکھ, تکلیف, اس کرب کو محسوس کرنا, صرف یہاں سے ہی نہیں بلکہ یہاں سے بھی اپنی درخواست کو خدا کے آگے پیش کرنا. اگر روزہ آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں لاتا, اگر روزہ آپ کی مسیحی روحانی زندگی میں تبدیلی نہیں لا رہا, تبدیلی نہیں آ رہی, مطلب یہ ہے میرا کہنے کا کہ سوچ سمجھ عقل فہم
ਆਦਤਾਂ ਉਹੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਭਾਵੇਂ 100 ਰੱਖ ਲਓ, 40 ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੋਜ਼ੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਿਰ 100 ਰੱਖ ਲੈ, 200 ਰੱਖ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਤੇ ਫਿਰ खुदा ने भी जवाब नहीं देना। जवाब खुदा की तरफ से तब आएगा जब दुरुस्त तरीके से खुदा को पुकारा जाएगा। हमारे साथ एक हमारे दोस्त हैं, अक्सर जब बाजार में जाते हैं कोई आवाज दे तो जाहिर है जब गाड़ी पर या बाइक पर होते हैं तो रोक कर ऐसे जवाब, किसने आवाज दी है? उसने कहा पर साहब जे कोई ओए ओए करके आवाज देना, ओए गल सुनी, ओए रुकी, पिछे मुड़ के ना वेख्या करो, बदतमीज आदमी दी ना सुनिया करो। शायद ऐसे ही खुदा को पुकारी जा रहे, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा। खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है? जो मुझे ऐ खुदा कहते हैं उनके लिए खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है। हम अपने रोजे में अपने आप को रोजों के इन अयाम में तब्दील करें, सच्चा मसीही बने, ऐसा मसीही जो रास्तबाज हो, ऐसा मसीही जिसकी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए और जिसको आकर लोग कहें भाई जी मेरे लिए भी दुआ करो। ओ भाई दी ते अपनी नहीं सुनी जान दी, तुहाडे लिए की दुआ करेगा? भाई जी बहन जी मेरे लिए भी दुआ करें, बहन जी तो मसरूफ ही बड़े ने। मैं आम तौर पर कह रहा हूं माजरत के साथ, आम रवैया ही ये है। ऐसा मसीही खुद बने जैसा खुदावंद का पाक कलाम कहता और फरमाता है। इसकी लिखी हुई बरकतें नेमतें हम हासिल करना चाहते हैं। खुदावंद के कलाम में क्या लिखा कि वो ऐसी कौम की तरह कर रहे हैं जिसने रास्तबाजी के काम किए, जो बल्ले 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 करी जा रहे हैं, जिसने रास्तबाजी के काम किए हों, वो मेरी नजदीकी चाहते हैं, वो मेरी कुर्बत चाहते हैं। और फिर ये भी कहते हैं कि वो हमारे रोजे पर निगाह नहीं करता। क्यों? हमने अपनी जान को दुख दिया जबकि तू निगाह नहीं करता। निगाह करे कि थल्ले है ही कुछ नहीं। खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है कि खुदा किसको नहीं देख सकता? शाबाश। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से मांगे कि खुदावंद जब हम तेरी कुर्बत तेरी नजदीकी में आए तो तेरे पाक कलाम के मुताबिक आए, अपनी जिंदगियों को तब्दील करें, अपना आप खुदावंद के हाथों में दें। मैं दावत दूंगा बहन सारा डैनियल मुख्तसर दुआ में हम सब की रहनुमाई करेंगी आज के कलाम के लिए। हाजिर जमायत के